بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم۔ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے 3 طریقے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، آئیے ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ با زائدہ کے ذریعے سے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی جاتی تھی۔ اس کی مثال تھی مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، یعنی اس کی خبر پر با زائدہ لانے سے اس میں تاکید پیدا ہو گئی، اور اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، یعنی یہ بالکل اور بھی یہ اس جملے میں زور دینے کے لیے اردو میں ترجمے میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا کہ کلمہ حصر کے ذریعے جملے میں تاکید پیدا کی گئی، جیسے المومنون هم المفلحون، المومنون مبتدا اور المفلحون خبر، ان دونوں کے درمیان ہم کلمہ حصر لے کے آئے، یعنی ان کا متعلقہ ضمیر، مومنون بھی جمع ہے، المفلحون بھی جمع ہے، تو اس جمع کی ضمیر ہم ان کے درمیان میں لے آئے تو اس سے تاکید پیدا ہو گئی۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا صرف مومنین ہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جملے میں ایک زور پیدا ہو گیا۔ تیسرا طریقہ دیکھا تھا ہم نے حرف مشبہ بالفعل کے ذریعے سے، یعنی انا کے استعمال سے۔ مثال دیکھیں اس کی، ان اللہ مع الصابرین۔ اب انا داخل ہوا ہے اللہ مع الصابرین پہ، تو اس میں ایک زور پیدا ہو گیا ہے، انا یعنی بے شک، یقیناً، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 3 طریقے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب چوتھا طریقہ دیکھتے ہیں، وہ ہے لام ابتدا کے ذریعے۔ لام ابتدا کیا ہے؟ لام زبر کے ساتھ مبتدا سے پہلے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مبتدا پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا پر لام زبر والا لے آئیں ہم تو یہ لام ابتدا کہلاتا ہے، اور لام ابتدا جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں اس کی، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ یہ ذکر مبتدا پہ لام زبر والا لیا ہے، یہ لام ابتدا ہے، تو اب اس میں ایک تاکید پیدا ہو گئی، تو ترجمہ ہوگا یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر۔ یہاں اجر پہ یہ لام ابتدا لیا ہے، تو اب اس میں بھی تاکید پیدا ہو گئی، اور اس کا ترجمہ ہوگا اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور اب اس کا ترجمہ ہوگا یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اب اس جملے پر غور کریں، لَبَیْتُکَ اجملو، یہ لام ابتدا والا ہے، اور بیتو اس کا مبتدا ہے، اور اجملو اس کی خبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک تیرا گھر بہت خوبصورت ہے۔ اب اس جملے میں اگر مزید تاکید ہمیں ڈالنی ہے تو اس کو انا سے شروع کر دیں گے۔ جب انا سے شروع کریں گے تو یہ جو لام ابتدا والا ہے اس کو خبر پہ لے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، انا لانے کے لیے لام کو خبر پہ لے جائیں گے، کیونکہ انا اور لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے، تو اب اس کی فارمیشن جو ہے جملے کی بدل جائے گی۔ اب یہ بن جائے گا انا بیتک لاجملو۔ یہ دیکھیں، یہ جو لام یہاں بیت پہ تھا، یہ لام اب خبر پہ آ گیا اجملو پہ، اب یہ ہو جائے گا بے شک تیرا گھر البتہ خوبصورت ہے۔ اچھا، اس لام کو اردو میں اس کا ترجمے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں یقیناً یا البتہ وغیرہ۔ اس لام کو جو اب خبر پہ آ گئی ہے اسے لام مزاحلقہ کہتے ہیں۔ مزاحلقہ کا مطلب ہے کھسکا ہوا، یعنی پہلے اس کی پوزیشن جو ہے مبتدا پہ تھی، اب یہ مبتدا سے کھسک کر خبر پہ آ گیا ہے، اسی لیے اس کا نام لام مزاحلقہ رکھا گیا۔
اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو اس کی ہم کئی مثالیں دیکھیں گے۔ پہلی مثال ہے انکا لمن المرسلین۔ دیکھیں من المرسلین جو ہے خبر ہے، اس پہ لام مزحلقہ آ گیا ہے۔ ترجمہ ہوگا بے شک آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں ان الابرار لفی نعیم۔ فی نعیم جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور اس پہ یہ لام مزحلقہ آ گیا ہے۔ بے شک نیکوکار البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر۔ یہ دیکھیں فی خسرن جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، لام اس پہ آ گیا ہے، یہ لام مزحلقہ۔ ترجمہ کریں گے بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، یا البتہ کی جگہ یقیناً بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا۔ یہ سمیع خبر ہے، لام اس پہ آ گیا۔ بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کا خوب سننے والا ہے۔ ان اللہ لسمیع علیم۔ یہ دیکھیں یہ سمیع پھر خبر ہے، اور یہ لام مزحلقہ اس پہ آ گیا۔ بے شک اللہ البتہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق۔ یہ هو القصص، یہ جملہ اسمیہ یہاں پر خبر بن رہا ہے، یہ لام مزحلقہ اسی پہ آیا ہے۔ بے شک یہ البتہ سچا قصہ ہے۔ ان المنافقین لکاذبون۔ کاذبون یہاں پر خبر ہے، لام مزحلقہ اس خبر پہ آ گیا۔ بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ اور مثالیں دیکھیں انا الہکم لواحد، یہ لام خبر پہ واحدن پہ۔ بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ خبیر خبر ہے، اس پہ لام مزحلقہ آ گیا۔ ترجمہ ہے اس کا بے شک ان کا رب آج ان کے بارے میں یقیناً بہت باخبر ہے۔ انا اوہن البیوتی لبیت العنکبوت۔ بیتو یہاں پر خبر ہے، لام اس پہ آ گیا۔ بے شک سب سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ انا انکر الاصواتی لصوت الحمیر۔ صوتو یہاں پر خبر ہے، لام اسی پہ آیا ہے، لام مزحلقہ۔ بے شک سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ کنود یہاں پر خبر ہے، لام مزحلقہ اس خبر پہ آ گیا۔ بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ شہید خبر ہے، تو لام مزحلقہ بھی اسی پہ آ گیا۔ اور بے شک وہ اس پر یقیناً گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ شدید یہاں پر خبر ہے، تو لام مزحلقہ اس خبر پہ آ گیا۔ اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اچھا یہاں دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، سینیریو بالکل الٹ گیا ہے یہاں پر۔ یہاں پہ دیکھیں فی خلقن جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ جب یہ خبر مقدم یہاں پر آ گئی تو لام مزحلقہ مبتدا مؤخر پہ چلا گیا۔ دیکھیں یہ آیاتن مبتدا مؤخر ہے، اس میں یہ لام مزحلقہ مبتدا پہ چلا گیا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پانچواں طریقہ ہے ما اور اللہ کا استعمال۔ مثال اس کی ما محمد الا رسول۔ اگر فرض کریں اس میں سے ما اور اللہ کو ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا محمد رسول، محمد رسول ہیں۔ یہ ما اور اللہ کو استعمال کرنے سے اب اس میں اس طرح کا مفہوم کر دیا ہے کہ محمد صرف رسول ہیں، یعنی اس جملے میں ایک زبردست تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کا ترجمہ ہوگا نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر صاف صاف پہنچا دینا۔
یعنی ہمارے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. یعنی یہ صرف کر کے اس پہ صرف کا لفظ استعمال کر کے اس جملے میں زور پیدا ہو گیا ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح سے جملے میں ایک تاکید پیدا ہو گئی ہے. اس طرح من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی بھی مدد سوائے زبردست حکمت والے اللہ کی طرف سے. یعنی کوئی بھی مدد نہیں ہے، ہر قسم کی مدد کی نفی ہو رہی ہے. کوئی بھی مدد نہیں ہے، صرف وہ مدد ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں زور پیدا ہو گیا ما اور اللہ کو استعمال کرنے سے. بالکل اسی طرح ان اور اللہ کا استعمال، ان کے بھی معنی یہاں پر نہیں ہے. جیسے ما کے معنی نہیں تو یہ ان کے معنی بھی نہیں ہے. جب ان اور اللہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی نہیں ہوتے. ان ھذا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت. یعنی یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان ھذا الا سحر مبین، کفار کہتے تھے قرآن کے بارے میں کہ یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے. کلام پاک کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے. تو وہ اس طرح سے زور دے کے کلام پاک کی نفی کرتے تھے. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے. یعنی تم تو صرف جھوٹے ہو. اس میں زور پیدا ہو گیا ان اور الا لا کر. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صرف کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، جب سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں ہے کہ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی زبردست قسم کی. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ تو صرف ایک ذکر ہے اور واضح قرآن ہے. ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو صرف ایک جادو ہے مؤثر قسم کا. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا قول ہے. قرآن پاک کے بارے میں کفار جھٹلایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی بشر کا کلام ہے. اچھا، ساتواں طریقہ ہے اس میں لائے نفی جنس. لا کو لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے، لیکن لا ایک خاص انداز سے جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، اگر لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں آئے تو اس اسم کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. یہ لا لائے نفی جنس کہلاتی ہے. مثال دیکھیں اس کی، لا الہ الا اللہ. اب یہ دیکھیں لا کے بعد جو اسم آیا ہے الہ، یہ منصوب ہے، نکرہ ہے اور واحد ہے. یہ کنڈیشن اس میں پوری ہو رہی. تو یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، یعنی اس میں ہر قسم کے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے سوائے اللہ کے. تو اس میں بڑی زوردار تاکید ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. بہت زیادہ زوردار جملہ ہے یہ. اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پہ یہ لا دیکھیں لائے نفی جنس ہے کیونکہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ واحد ہے، بغیر تنوین کے اور حالت نصب میں ہے. اسی طرح یہ قوتہ، یہ لا بھی جو ہے لائے نفی جنس ہے. نہیں کوئی طاقت برائی سے روکنے کی اور نہیں ہے کوئی قوت بھلائی کرنے کی سوائے اللہ کے. لا ریب فی ہے، فی ہی قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں
ذرا سا بھی شک نہیں ہے، بالکل بھی شک نہیں ہے، اس لائے نفی جن سے جو ہے شک کی بالکل نفی کر دی گئی ہے۔ لا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، یعنی اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اسی طرح سے لا اکراہ فی الدین، دین میں بالکل بھی سختی نہیں ہے، یعنی کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی بھی سختی نہیں ہے۔ دین میں آنے کے بعد تو پھر ایک قیود اور اس کی ایک لیمٹ آ جاتی ہے، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ لا ہادی لہ، نہیں ہے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اچھا، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کے طور پہ آ جائیں تو اس میں بھی پھر زبردست قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مثال دیکھتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اگر یہ اس طرح ہوتا ملک السماوات والارض للہ، تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے، اس طرح کا ایک سادہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ للہ پہلے آنے سے اس میں زور پیدا ہو گیا۔ پہلے اس کا تجزیہ دیکھتے ہیں۔ جار مجرور للہ، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ملکو مبتدا مؤخر ہے اور مضاف ہے، السماوات مضاف الیہ ہے، واو عطف ہے، اور الارضی معطوف علی سماوات ہے۔ اب اس للہ کے پہلے آنے سے اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یہ ہی نے جو ہے ترجمے میں اس کے بہت زیادہ زور پیدا کر دیا، اللہ ہی کی ہے بادشاہت اور کسی کی نہیں ہے۔ زبردست تاکید والا جملہ ہے۔ دوسرا دیکھیں، للہ خزائن السماوات والارض، اسی طرح سے یہ دیکھیں، یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، للہ خزائن اس کا مبتدا مؤخر مضاف، السماواتی مضاف الیہ، واو عطف، اور الارضی معطوف علی سماوات۔ تو اس کا بھی ترجمہ پھر اسی طرح سے ہوگا، اس میں زبردست تاکید ہوگی، اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین میں، یعنی اور کسی کے نہیں ہیں۔ الینا مرجعکم، ہماری ہی طرف ہے تمہارا لوٹنا۔ اس سے بھی دیکھیں، یہ ہی جو آ گیا، یہ جار مجرور پہلے آ گیا اور مرجعو مبتدا مؤخر ہے، اور یہ کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اسی طرح کا پیٹرن چل رہا ہے یہ، تو اس لیے اس میں بھی زبردست تاکید ہے، ہماری ہی طرف ہے تمہارا لوٹنا۔ الحمدللہ، آج اسم اور حرف سے متعلق ایک بڑا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو کامیاب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔